السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم ناظرین، امید کا خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ وطر کے احکام و مسائل، یعنی نماز وطر کا وقت کون سا ہے اور نماز وطر میں کتنے رکعات پڑھنی ہیں۔ اسی طریقے سے ایک جانیں گے کہ نماز وطر کا حکم کیا ہے اور اس میں کون سی صورتیں پڑھنا ہے۔ آئیے سب سے پہلے ہم یہ جانتے ہیں کہ نماز وطر یہ کیا ہے، یہ کب پڑھی جاتی ہے اور اس کا حکم کیا ہے۔ تو جان لیجئے، نماز وطر کے حکم کے تعلق سے علماء کرام کے درمیان اختلاف ہے، لیکن جمہور علماء کے نزدیک راجح اور صحیح بات یہ ہے کہ نماز وطر یہ سنت مؤکدہ ہے، یعنی ایسی سنت جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ پڑھتے تھے اور تاکیداً اس کو پڑھنے کا حکم بھی دیتے تھے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ نماز وطر کی جو نماز ہے اس کا حکم یہ سنت مؤکدہ ہے۔ آگے بڑھتے ہیں کہ وطر کا وقت کیا ہے، یعنی اگر کوئی شخص نماز وطر ادا کرنا چاہے تو کون سے اوقات میں اس کو پڑھیں گے، اس کا وقت کیا ہے۔ اس سلسلے میں آئیے میں ایک حدیث آپ کے سامنے ابن ماجہ وغیرہ کی روایت ہے، ابن ماجہ حدیث نمبر 598 کی حدیث ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الوتر ما بین صلاۃ العشاء الی طلوع الفجر، کہ نماز وطر کا وقت عشاء کے بعد سے شروع ہوتا ہے اور فجر کے طلوع ہونے تک رہتا ہے۔ یعنی نماز وطر کب سے شروع ہوتا ہے؟ نماز وطر کا وقت عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد شروع ہو جاتا ہے اور فجر کی نماز کا وقت شروع ہونے تک رہتا ہے۔ اس کے فجر کی نماز کا وقت جب شروع ہو جاتا ہے اس کے بعد وطر کا وقت ختم ہو جاتا ہے، اب پڑھ نہیں سکتا۔ یہ وطر کا وقت ہے۔ آئیے آگے مسئلہ جانتے ہیں کہ کیا کوئی شخص وطر پڑھنا چاہے، یعنی عشاء کی نماز پڑھ کر کے عشاء کے بعد جو 2 رکعت سنت ہوتی ہے اس کو پڑھ کر کے وہ سو گیا ہو، اس نیت کے ساتھ کہ ہم رات میں پھر اٹھیں گے، قیام اللیل وغیرہ پڑھیں گے، تہجد کی نماز پڑھیں گے اور وطر کو آخری نماز بنائیں گے، اللہ سے دعا مناجات کریں گے، اس کے بعد سوئیں گے، لیکن اتفاقاً وہ یہ سوچ کر کے سوئے رہ گئے، عشاء کی نماز پڑھ کر کے سوئے رہ گئے اور ان کی آنکھ نہیں کھلی۔ ڈائریکٹ جب فجر کی اذان ہوتی ہے اس وقت ان کی آنکھ کھلتی ہے، تو کیا وہ اس وقت ان کی نماز وطر کی نماز قضا کریں گے یا نہیں؟ اس سلسلے میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، ترمذی حدیث نمبر 300 یا ترمذی شریف حدیث نمبر 386 نمبر کی حدیث ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من نام عن الوتر او نسیہ فلیصلی اذا ذکر او استیقظ، کہ جو شخص وطر کی نماز پڑھنے کی نیت سے سو جائے یا وطر کی نماز سے بھول جائے اور اس کے بعد میں آنکھ کھولے نماز کا وقت ختم ہونے کے بعد، تو وہ کیا کرے۔ اس سلسلے میں ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص وطر کے وقت سو جائے یا وطر نماز پڑھنا بھول جائے تو جب اسے یاد آ جائے یا جب اس کی نیند کھل جائے اسی وقت وہ وطر کی نماز ادا کر لے۔ ایک روایت میں یہ لفظ بھی ہے من نام عن وطرہ فلیصلی اذا اصبح، کہ جو شخص وطر کے وقت سویا رہ جائے جب صبح ہو تو وہ وطر پڑھ لے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ وطر نماز کی قضا ہے، وطر پڑھنے کے بعد وطر پڑھنے سے پہلے اگر کوئی سو جاتا ہے اور بعد میں پڑھنے کی نیت رکھتا ہے تو پڑھ سکتا ہے، اس کی نماز کی قضا ہے۔ آئیے اب ہم یہ جانتے ہیں کہ نماز وطر میں ہم کون سی صورتیں تلاوت کریں گے۔ تو جان لیجئے وطر میں قرات کے بارے میں حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وطر کی پہلی رکعت میں سبح اسم ربک الاعلی اور دوسری رکعت میں قل یا ایھا الکافرون اور تیسری رکعت میں قل هو اللہ احد پڑھتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عام طور پر وطر کی 3 رکعت نماز پڑھتے تھے اور پہلی رکعت میں سبح اسم ربک الاعلی یعنی سورہ اعلیٰ پڑھتے، دوسری رکعت میں سورۃ الکافرون یعنی قل یا ایھا الکافرون پڑھتے اور تیسری رکعت میں سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد کی تلاوت فرماتے۔ تو
تو معلوم یہ ہوا کہ ہم بھی اگر وطر کی نماز 3 رکعات پڑھیں تو ہمیں پہلی رکعت میں سبح اسمہ کہنا پڑے گا، دوسری رکعت میں قل یا ایھا الکافرون کی تلاوت کرنی پڑے گی، اور تیسری رکعت میں سورۃ الاخلاص یعنی قل ھو اللہ احد کی تلاوت کرنی ہے۔ اب آئیے کہ قنوت وطر یعنی وطر کی نماز میں لوگ جو ہاتھ اٹھا کر کے دعا کرتے ہیں، اللہم اہدنی فیمن ہدیت وعافنی فیمن عافیت وتولنی فیمن تولیت وبارک لی فیمن اعطیت وقنی شر ما قضیت فانک تقضی ولا یقضى علیک انہ لا یذل من ولیت ولا یعز من عادیت تبارکت ربنا وتعالیت۔ یہ جو دعا پڑھتے ہیں تو وطر کی نماز میں، تو یہ دعا ہمیں کب پڑھنی ہے؟ رکوع سے پہلے یا رکوع کے بعد؟ اس سلسلے میں آئیے جانتے ہیں۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یوتر فیقنت قبل الرکوع، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب وطر کی نماز پڑھتے تو دعائے قنوت پڑھتے، اور دعائے قنوت قبل الرکوع یعنی رکوع سے پہلے قرات کے بعد پڑھتے، اس کے بعد رکوع میں جاتے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ ہم رکوع کے بعد دعائے قنوت پڑھے اس کے بعد سجدہ میں جائے تو یہ بھی بات صحیح ہے، خلفائے اربعہ خلفائے راشدین کا یہ عمل بھی ثابت ہے، ایسا بھی کر سکتا ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہی تھا کہ آپ رکوع سے پہلے دعائے قنوت پڑھتے تھے۔ آئیے آپ یہ جانتے ہیں کہ نماز وطر کی تعداد کیا ہے، یعنی کتنے رکعات وطر کی نماز ثابت ہے۔ تو 1 رکعت، 3 رکعت، 5 رکعت، 7 رکعت، 9 رکعت، 9 رکعات تک وطر کی نماز ثابت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اگر کوئی شخص چاہتا ہو تو وہ 5 رکعت بھی پڑھ سکتا ہے، 7 رکعت بھی پڑھ سکتا ہے، اور 9 رکعت بھی پڑھ سکتا ہے، لیکن ایک خاص بات کا خیال رکھے کہ وطر کی نماز یہ طاق رکعت ہونی چاہیے، جوڑا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ وطر یعنی طاق مرتبہ 1 3 5 7 9، یہ 9 رکعات تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے وطر کی نماز۔ اب اچھا اگر کوئی شخص 7 رکعت وطر کی نماز پڑھے تو اس کا طریقہ کیا ہوگا؟ تو اس سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کو وطر کی 9 رکعت ادا کی، ان میں صرف 8ویں رکعت میں بیٹھے، پھر 9ویں رکعت پر سلام پھیر دیا۔ یعنی اگر کوئی شخص 9 رکعت نماز پڑھنا چاہتا ہو وطر کی نماز تو 7ویں رکعت وہ ایک ہی بار یعنی ایک بار بھی اس کے بیچ میں تشہد میں نہیں بیٹھیں گے، 7 مرتبہ سورہ پڑھ کر سورہ فاتحہ کے علاوہ دوسری سورہ پڑھ کر کے کھڑے ہو جائیں گے۔ 8ویں رکعت پڑھنے کے بعد وہ تشہد اولا بیٹھیں گے، اور 9ویں رکعت پڑھ کر کے پھر آخری تشہد بیٹھ کر کے سلام پھیریں گے۔ البتہ اگر کوئی شخص 7ویں رکعت نماز پڑھنا چاہتا ہو وطر کی، تو وطر کے 7 رکعت میں یا 5 رکعت میں یا 3 رکعت میں تو 2 قعدہ نہیں کریں گے، ایک ہی صفحہ میں سب رکعت پوری کر لیں گے، اور آخری رکعت میں 5ویں رکعت یا 7ویں رکعت میں بیٹھ کر کے تشہد پڑھیں گے اور تشہد کے بعد سلام پھیریں گے۔ لیکن اگر 9 رکعت پڑھنا ہو تو 9ویں رکعت یعنی 8ویں رکعت پڑھنے کے بعد تشہد میں بیٹھنا ہے اور 9 رکعت پڑھ کر کے سلام پھیر دینا ہے۔ اس کے بعد جتنی کم نمازیں پڑھیں گے اس میں ایک بھی تشہد نہیں ہے، 3 رکعت پڑھیں گے پھر بھی 2 رکعت پڑھ کر کے ہمیں کھڑے ہو جانا ہے، بیٹھنا نہیں ہے، مغرب کی طرح نہیں بیٹھنا ہے۔ یہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کتاب اللہ اور سنت رسول کی روشنی میں ہم سب کو اپنی زندگی کو گزارنے کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔